السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ رحمۃ اللہ الواسعہ کی 3 جلدیں اللہ کے کرم سے اور آپ حضرات کے ساتھ دینے اور تعاون کی برکت سے مکمل ہو گئی ہیں، اور اس کے بعد اب ہم رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجۃ اللہ البالغہ کی جلد 4 آج سے شروع کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے مطالعے کا 93واں دن ہے۔ ٹھیک ہے، باقی ابھی فی الحال تو یہاں پہ آپ کو سارے جو ہے یہ ملیں گے، روزوں کا بیان ہے، اس کے بعد حج کا بیان ہے، اور اس کے بعد سلوک اور احسان کا بیان ہے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے اور بقیہ دوسری چیزیں ہیں۔ بہرحال یہ دوسری قسم کا بیان ہے جس میں تفصیل وار احادیث مرفوعہ کے اسرار اور حکم کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں زکوٰۃ کے سلسلے کی اصولی باتیں ہیں، انفاق کی فضیلت اور امساک کی مذمت ہے، زکوٰۃوں کے نصاب ہیں، مصارف زکوٰۃ ہیں، زکوٰۃ سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، ہم شروع کرتے ہیں۔ باب نمبر 1، زکوٰۃ کے سلسلے کی اصولی باتیں۔ زکوٰۃ کا عنوان عام ہے، تمام انفاقات، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور عشر اور محاصل اور خراج و خمس اس کے ذیل میں آتے ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں بھی یہ عنوان عام استعمال کیا گیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ میں بہت فائدے ہیں، تفصیل مبحث خامس باب دہم میں گزر چکی ہے۔ دیکھیں رحمۃ اللہ الواسعہ، یہاں اس کی 2 بڑی مصلحتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ ایک کا تعلق آدمی کی ذات سے ہے، دوسری کا ملکی مصالح سے۔ زکوٰۃ میں ذاتی مصلحت، زکوٰۃ نفس کو سنوارتی ہے۔ زکوٰۃ میں ذاتی مصلحت یہ ہے کہ وہ نفس کو سنوارتی ہے، اور اس کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، انفاق سے بخل کا ازالہ ہوتا ہے، نفوس کا حرص اور بخل کے ساتھ اقتران ہے، اور حرص بدترین جو ہے عادت ہے، اور آخرت میں نفس کے لیے سخت مضر ہے۔ جو شخص انتہائی حریص ہوتا ہے جب وہ مرتا ہے تو اس کا دل مال میں پھنسا رہتا ہے، اور یہ تعلق اس کے لیے باعث عذاب بن جاتا ہے۔ اور جو شخص راہ خدا میں خرچ کرنے کا خوگر ہوتا ہے اور حرص و طمع سے پاک ہوتا ہے، آخرت میں یہ چیزیں اس کے لیے مفید ہوتی ہے۔ آخرت میں نافع ترین خصلت جو ہے وہ اخبات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے نیاز مندی اور بندگی ظاہر کرنا۔ اس کے بعد سخاوت نفس کا درجہ ہے، یعنی فیاضے اور بلند حوصلگی کا مقام ہے۔ اخبات سے جبروت میں جھانکنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، یعنی وصل خداوندی کا باب کھلتا ہے، اور سخاوت سے نفس نکمی کیفیات سے پاک ہوتا ہے، کیونکہ سخاوت کی روح ملکیت کی بہیمیت پر قہرمانیت ہے۔ فیاضی سے ملکیت کو بہیمیت پر غلبہ حاصل ہوتا ہے، اور بہیمیت پر ملکیت کا رنگ چڑھتا ہے، اور وہ ملکیت کے احکام کو اپناتی ہے۔ اور ملکیت کو بہیمیت پر غلبہ 3 کاموں سے حاصل ہوتا ہے: ضرورت کے باوجود راہ خدا میں مال خرچ کرنا، نمبر 2 ظلم کرنے والے سے درگزر کرنا، ناگواریوں میں سختیوں پر صبر کرنا، بڑی امید کے آخرت میں ثواب ملے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 باتوں کا حکم دیا، اور ان میں جو سب سے اہم بات ہے یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اس کی تفصیلات منضبط فرمائی، اور باقی 2 کا مختصر تذکرہ فرمایا۔ انفاق کی اہمیت اس سے بھی واضح ہے کہ قرآن کریم میں بہت سے مقامات میں زکوٰۃ کو نماز اور ایمان کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 3 ہے، متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور سورۃ المدثر آیت 43 سے 45 میں اللہ پاک نے جہنمیوں کا قول نقل کیا ہے کہ ہم نہ تو نماز پڑھتے تھے، نہ غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے، یعنی اسلام کے خلاف باتیں چھاٹا کرتے تھے۔ دوسری صورت، کبھی انفاق کا الہام ہوتا ہے تو اس وقت انفاق سے نفس خوب سنورتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسکین کو کوئی سخت ضرورت پیش آتی ہے، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور تدبیر الہی میں اس کی حاجت روائی منظور ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو الہام کرتے ہیں کہ وہ اس کی حاجت پوری کرے۔ پھر اگر وہ نیک بخت بندہ یہی شخص ہوتا ہے تو اس کے دل میں الہام قبول کرنے کے لیے کشادگی پیدا ہوتی ہے، اور قلب کو انبساط اور روحانی انشراح حاصل ہوتا ہے، اور وہ الہام اس کو حاجت مند پر خرچ کر کے رحمت خداوندی حاصل کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس لیے وہ خرچ کرنا نفس کو سنوارنے میں بے حد سودمند ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہ انفاق دل کے داعیے سے اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے ہوتا ہے۔ پھر قرآن و حدیث میں جو انفاق کے فضائل ہیں، اس پر جو ثواب کے وعدے کیے گئے وہ سونے پہ سہاگا کا کام کرتے ہیں۔ تیسری صورت، انفاق جذبہ ترحم پیدا کرتا ہے۔ کسی بھی جانور کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر دل پسیجنا اور اس پر ترس کھانا بھلے لوگوں کا فطری جذبہ ہے۔ نیز لوگوں کے ساتھ حسن معاملگی کا جن خوبیوں پر مدار ہے، ان میں سے بیشتر کا تعلق جنسی عاطفے سے ہے، بس جس میں جذبہ ترحم نہیں اس میں شگاف ہے جس کا انسداد ضروری ہے، اور وہ انفاق کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ چوتھی صورت، انفاق سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نفس جو ہے مزکہ ہوتا ہے۔ مبحث 5 باب 10 میں یہ بات تفصیل سے بیان کی گئی ہے کہ خیرات سے کس طرح خطائیں معاف ہوتی ہیں اور جان و مال میں برکت ہوتی ہے، یہ چیز بھی نفس کے تزکیے کا ذریعہ بنتی ہے۔ زکوٰۃ میں ملکی مصلحت، انفاق میں مملکت کی بہبودی ہے۔ انفاق سے مملکت کو نفع پہنچتا ہے، اور اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت، انفاق سے کمزوروں کو سہارا اور حاجت مندوں کو تعاون ملتا ہے۔ ملک میں سب لوگ تندرست اور مالدار نہیں ہوتے، کچھ کمزور اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں، اور حوادث کا حال یہ ہے کہ صبح وہ کسی پر ٹوٹتے ہیں تو شام کسی پر۔ ہر قوم کسی بھی وقت جو ہے دستنگر ہو سکتی ہے، بس اگر لوگوں میں کمزور اور حاجت مندوں کی معاونت اور غمخواری کا طریقہ نہیں ہوگا تو کمزور برباد ہو جائیں گے اور حاجت مند بھوکے مر جائیں گے۔ دوسری صورت، انفاق سے حکومت کی ضروریات پوری ہوتی ہے اور رفاہی کام انجام پاتے ہیں۔ حکومت کے ذمہ 2 کام ہیں: اول، سرکاری عملے کی کفالت کرنا، کیونکہ وہ مملکت کے کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے اپنی کفاف کمانے پر قادر نہیں، اس لیے ان کے گزارے کا انتظام حکومت کے ذمہ ہے۔ 2، رفاہ عام کے کام جیسے سڑکیں بنانا، پل باندھنا وغیرہ وغیرہ، یہ کام چند افراد بسہولت انجام نہیں دے سکتے، ایسے کام حکومت ہی بسہولت انجام دے سکتی ہے، اس لیے ان دونوں کاموں کے لیے خزانے کی ضرورت ہے، اور ان لوگوں
لوگوں کے تعاون ہی سے جمع ہو سکتا ہے، اور آسان اور مصلحت سے اہم بات یہ ہے کہ مذکورہ دونوں مصلحتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا جائے۔ چنانچہ شریعت نے ایک مصلحت کو دوسری مصلحت میں داخل کر دیا، یعنی ہر انفاق سے نفس کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور فقراء اور حکومت کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے۔ چنانچہ ہر انفاق جو ہے وہ عبادت ہے۔ مقدار و مدت زکوٰۃ کی تعین میں حکمت۔ جب زکوٰۃ کی مصلحت معلوم ہو گئی تو اب دو چیزوں کی تعین ضروری ہے۔ پہلی چیز، زکوٰۃ کی مقدار متعین ہونی ضروری ہے، کیونکہ تعین نہیں ہوگی تو صارفین یعنی زکوٰۃ دینے والے کم سے کم دینا چاہیں گے، اور عاملین یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے سرکاری آدمی زیادہ سے زیادہ لینا چاہیں گے، اور اس سے جو ہے جھگڑا پھیلے گا۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار بہت تھوڑی نہ ہو، کیونکہ اس کی کچھ اہمیت نہ ہوگی، نہ بخل ہٹانے میں وہ کارگر ہوگی، نہ اس سے غریبوں کی حالت روائی ہوگی، نہ عملے کی کفالت، اور وہ بھاری مقدار بھی نہ ہو کیونکہ اس کی ادائیگی دشوار ہوگی۔ تو دوسری چیز، وصولی زکوٰۃ کی مدت متعین ہونی بھی ضروری ہے، اور مدت ایسا مختصر وقفہ نہ ہو جو جلد بار بار گھوم کے آئے اور لوگوں کے لیے ادائیگی دشوار ہو جائے، نہ بہت لمبا وقفہ ہو کیونکہ مدت مدید کے بعد انفاق سے بخل کا رذیلہ زائل نہیں ہوگا، اور غریبوں اور سرکاری عملے کے گھر خوشحالی بھی طویل انتظار کے بعد آئے گی۔ اور مصلحت سے ہم آہنگ مدت جو ہے وہ 1 سال ہے۔ لوگ اس مدت کے عادی ہیں، تمام انصاف پرور بادشاہ سال بھر میں لگان وصول کرتے ہیں، بس اس مدت کے عرب اور عجم خوگر ہیں، اور یہ مدت ایک ایسے ضروری امر کی طرح ہو گئی ہے جس کے بارے میں لوگ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے، اور یہ مدت ایک ایسے مسلم امر کی طرح ہو گئی جس کے عادت و الفت ہونے کی وجہ سے کلفت جو ہے وہ مصیبت دور ہو گئی، اس لیے یہی مدت مناسب ہے، لوگ اس کو آسانی سے قبول کر لیں گے، اور اس میں لوگوں پر مہربانی بھی ہے۔ زکوٰۃ عشر خمس اور صدقۃ الفطر کے تعین کی وجہ، مقادیر مالیہ، زکوٰۃ عشر خمس اور صدقۃ الفطر کی تعین شریعت نے گزشتہ انصاف پرور بادشاہوں کے محاصل کے طریقوں کو پیش نظر رکھ کر کی ہے۔ معتدل ممالک کے تمام نیک سیرت بادشاہ 4 مدات سے اموال وصول کیا کرتے تھے، اور ان کی ادائیگی لوگوں پر بار نہیں ہوتی، بوجھ نہیں ہوتی تھی، وہ خدہ پیشانی سے اس کو ادا کرتے تھے۔ وہ 4 مدات یہ ہیں۔ پہلی مد، اموال نامیہ کے زوائد سے کچھ وصول کیا جائے۔ اموال نامیہ وہ ہیں جن میں محسوس بڑھوتری ہوتی ہے، یعنی یہ 3 اموال ہے، وہ مواشی وہ جانور جو نسل حاصل کرنے کے لیے پالے جاتے ہیں، جو مباح گھاس چر کر پلتے بڑھتے ہیں۔ نمبر 2، کھیتیاں یعنی زمین اور باغات کی پیداوار۔ نمبر 3، اموال تجارت۔ ان اموال میں سے 2 وجہ سے زکوٰۃ اور عشر وصول کیے جاتے ہیں۔ پہلی وجہ، یہ اموال مدافعات کے محتاج ہیں، کیونکہ جانوروں کے چرنے کے لیے بستی سے باہر آمد و رفت رہتی ہے۔ کھیتیاں اور پھل جنگل میں غیر محفوظ مقام میں ہوتے ہیں، اور اموال تجارت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، اور گھروں اور دکانوں میں بھی حفاظت کے محتاج ہیں۔ حکومت اور درندوں اور چوروں اور دراندازوں سے ان کی پاسبانی کرتی ہے حکومت۔ اور فقہی ضابطہ ہے الغرم بالغنم، یعنی تاوان بعوض نفع ہے، یعنی جب کسی چیز سے نفع اٹھایا جاتا ہے تو اس کا عوض بھی لازم ہے، اس لیے انصاف پرور بادشاہ ان اموال سے کچھ وصول کیا کرتے تھے۔ چنانچہ شریعت نے بھی مواشی اور اموال تجارت میں زکوٰۃ مقرر کی اور غلہ اور پھلوں میں عشر لازم کیا۔ دوسری وجہ، ان اموال میں نما جو ہے وہ حقیقی ہے، یعنی ہر وقت ان میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ مواشی بچے جنتے ہیں جانور، کھیتیاں پکتی کٹتی ہیں اور ڈھیر لگ جاتا ہے، پھل اترتے ہیں اور تجارت نفع دیتی ہے۔ اس لیے اگر ان اموال کے زوائد اور بڑھوتری میں سے کچھ لیا جائے تو لوگوں پر کچھ زیادہ بوجھ نہیں ہوگا۔ دوسری مت، سرمایہ داروں سے اور دولت مندوں سے کچھ لیا جائے، ان کے اموال میں سے بھی 2 وجہ سے لیا جاتا ہے۔ پہلی وجہ، یہ اموال بھی چوروں ڈکیتوں سے حفاظت کی محتاج ہے جو حکومت کرتی ہے، اس لیے مذکورہ ضابطے سے اس کا عوض لیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ، دولت مندوں کے ذمے اور بھی خرچ ہوتے ہیں، یعنی وہ طرح طرح سے خرچ کرتے رہتے ہیں، پس اگر ان خرچوں میں زکوٰۃ بھی شامل کر لی جائے گی تو ان پر کچھ زیادہ بار نہیں ہوگا۔ تیسری مت، سراسر نفع بخش اموال میں سے کچھ لیا جائے۔ وہ اموال یہ ہیں، اسلام سے قریب زمانے کے جاہلیت کے دفینے، بہت قدیم عہد کی دفن کی ہوئی قیمتی چیزیں، اور احناف کے نزدیک قدرتی کانیں اور اموال غنیمت، یہ سب اموال سراسر نفع بخش ہیں، بغیر کسی خاص مشقت کے لوگ ان کو حاصل کرتے ہیں، اس لیے یہ اموال گویا مال مفت ہے، بس اگر ان میں 5واں حصہ لیا جائے گا تو لوگوں پر بوجھ نہیں ہوگا۔ چوتھی مت، نفری ٹیکس۔ گزشتہ حکومتیں ہر باروزگار آدمی پر ایک ٹیکس لگایا کرتی تھی، کیونکہ لوگوں میں اکثریت کمانے والوں کی ہوتی ہے، بس اگر ان سے مال کی معمولی مقدار لی جائے گی تو بوجھ نہیں ہوگا اور مال کی معقول مقدار جمع ہو جائے گی۔ شریعت نے اس ٹیکس کے عوض صدقۃ الفطر مقرر کیا ہے۔ وجوب زکوٰۃ کے لیے سال بھر کی مدت میں حکمت۔ وجوب زکوٰۃ کے لیے سال بھر کی مدت جو ہے وہ 2 وجہ سے مقرر کی گئی۔ پہلی وجہ، زکوٰۃ کی بڑی انواع ہیں، اموال تجارت کی زکوٰۃ، مواشی کی زکوٰۃ، کھیتوں اور باغات کی پیداوار کی زکوٰۃ، انہی میں سے زیادہ تر زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے، اور ممالک بعیدہ سے تجارتی درآمدات اور برآمدات سال میں 1 بار ہوتی ہیں، اور جانور سال میں بچے دیتے ہیں، اس طرح کھیتیاں سال میں 1 بار پکتی ہیں اور پھل ایک مرتبہ اترتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے یہ مدت طے کی گئی ہے۔ دوسری وجہ، سال مختلف موسموں پر مشتمل ہوتا ہے جس میں نما کی امید ہوتی ہے، اگر ایک سیزن خالی رہے گا تو دوسرے میں تلافی ہو جائے گی، اس لیے یہی مدت جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے۔ جن سے مال سے زکوٰۃ لینے کی وجہ، صارفین کی سہولت اور ان کی مصلحت سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جن سے مال سے لی جائے، یعنی اونٹوں کے جھنڈ سے اونٹنی، گایوں کے گلے سے گائے اور بکریوں کے ریوڑ سے بکری وصول کی جائے۔ رقم یا غیر جن سے زکوٰۃ ادا کرنے میں بعض مرتبہ دشواری پیش آتی ہے۔ مویشی، زرو، تجارت اور کنز کی تعریفات۔ نصوص میں مواشی، زرو، تجارت اور کنز کی تعریفات بیان نہیں کی گئی، اس لیے مثال، تقسیم اور جائزے کے ذریعے جامع معنی تعریفات درج ذیل ہیں۔
مواشی، اکثر علاقوں میں اونٹ، گائے، بھینس، بھینس اور بھیڑ بکریوں کو مواشی اور انعام کہا جاتا ہے۔ شریعت نے انہی میں زکوٰۃ لازم کی، اور گھوڑے کے گلے بڑے نہیں ہوتے، عرب نسل بڑھانے کے لیے ان کو نہیں پالتے، صرف بعض علاقوں جیسے ترکستان میں نسل کے لیے گھوڑے پالے جاتے ہیں۔ ضرور عرف میں ایسے غلوں اور پھلوں کو ضرور کہتے ہیں جو سال بھر باقی رہتے ہیں، اور جو پیداوار اس سے کم مدت باقی رہتی ہے اس کو سبزی ترکاری کہتے ہیں۔ تجارت، کوئی چیز اس نیت سے خریدی جائے کہ اس کو فروخت کر کے نفع کمایا جائے گا تو وہ تجارت کہلاتی ہے۔ بس اگر کوئی چیز بخشش میں ملی ہو یا میراث میں پائی ہو یا کھیت میں پیدا ہوئی اور اتفاقاً اس کو بیچا اور نفع کمایا تو عرف میں اس کو تاجر نہیں کہتے۔ کنز یعنی خزانہ، سونے چاندی اور کرنسی کی کافی مقدار کو کہتے ہیں، بشرطے کہ وہ عرصے دراز تک محفوظ رہے۔ 10-20 درہم خزانہ نہیں کہلاتے، خواہ وہ کتنی مدت باقی رہے۔ اس طرح دیگر ساز و سامان بھی خزانہ نہیں کہلاتا، البتہ اگرچہ وہ کتنا ہی زیادہ ہو۔ اس طرح جو مال آیا گیا ہو گیا، ٹھہرا نہیں، وہ بھی خزانہ نہیں کہلاتا۔ ملحوظہ، یہ باب زکوٰۃ کی تمہیدی باتیں ہیں جو مسلمہ اصول کے طور پر مشتمل ہیں، بس ان کو خوب ذہن نشین کر لیا جائے۔ اور باب زکوٰۃ میں جو امور مبہم تھے ان کی تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے عرف و عادت کو پیش نظر رکھ کر بیان فرمائی ہے، بس ان کی حکمتوں کو جاننے کے لیے عربوں کا عرف جو ہے وہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ باب نمبر 2، انفاق کی فضیلت اور امساک کی مذمت۔ اب 2 باتیں بیان کرنی ضروری ہے۔ اول، راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل اور ترغیبات، تاکہ لوگ شوق و رغبت اور فیاضی سے خرچ کریں، کیونکہ زکوٰۃ کی روح فیاضی ہے، اور تہذیب نفس کا مقصد جو زکوٰۃ کی پہلی اور بنیادی مصلحت ہے وہ بھی سخاوت ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ 2، راہ خدا میں خرچ کرنے سے ہاتھ روک لینے کی قباحتیں بیان کی جائیں اور دولت سے لوگوں کا دل ہٹایا جائے، اس لیے کہ آخرت میں نقصان پہنچنے کی اور زکوٰۃ نہ دینے کی جڑ بنیاد انتہائی درجے کا بخل ہے، اور وہ مال کی بے حد محبت کا نتیجہ ہے، اور کنجوسی کا ضرر دنیا میں بھی پہنچتا ہے اور آخرت میں بھی۔ تفصیل درج ذیل ہے۔ دنیا میں کنجوسی کا ضرر، حدیث شریف میں کہ ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، دوسرا کہتا ہے اللہ خرچ نہ کرنے والے کا مال برباد کر دے۔ پہلا فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے، پھر دونوں فرشتے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ اس حدیث میں انفاق کی فضیلت اور امساک کی خرابی دونوں باتیں بیان کی گئی، یعنی جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی اس کا عوض ملتا ہے، اور جو جمع رکھتا ہے اس کا مال دیر سویر تلف ہو جاتا ہے۔ یہی مضمون درج ذیل حدیثوں میں بھی آیا ہے۔ پہلی حدیث، ارشاد فرمایا انتہائی درجے کی بخیلی سے بچو، غایت حرص نے تم سے پہلے والوں کو تباہ کیا، اس نے ان کو ابھارا اور انہوں نے اپنوں ہی کا خون کیا اور ناجائز چیزوں کو حلال کر لیا۔ دوسری حدیث، ارشاد فرمایا خیرات پروردگار کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے اور بری موت کو ہٹاتی ہے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھتے ہیں اور خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ تیسری حدیث، ارشاد فرمایا خیرات خطا کو بجھاتی ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں وہ خطا کے ضرر سے محفوظ رہتا ہے۔ چوتھی حدیث، ارشاد فرمایا جو شخص حلال کمائی سے کھجور کے بقدر بھی خیرات کرے اور اللہ تعالیٰ حلال ہی کو قبول فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس خیرات کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لیے پالتے ہیں جس طرح لوگ بچھڑے کو پالتے ہیں تاکہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تشریح، ان چاروں حدیثوں میں دنیاوی اور اخروی نفع و ضرر کا بیان ہے۔ پہلی حدیث کا راز یہ ہے کہ ملائے اعلیٰ نظام صالح کے لیے دعائیں اور نظام صالح کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اور جو شخص معاشرے کو یا خود کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں، اور جو زمین میں فساد پھیلاتا ہے اس کو پھٹکارتے ہیں۔ یہی دعائیں اور رحمتیں خرچ کرنے والے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور بد دعائیں اور لعنتیں کنجوسی کرنے والے کی طرف۔ بس فیاض آدمی پنپتا ہے اور فیاض معاشرہ رونق پکڑتا ہے، اور حریص آدمی خود بھی تباہ ہوتا ہے اور معاشرے کو بھی لے ڈوبتا ہے، اور آخرت کا نفع و ضرر تو سامنے ہے۔ اور دوسری اور تیسری حدیثوں کا راز یہ کہ یہی دعائیں اور رحمتیں خطاؤں کی معافی کا سبب بنتی ہے اور اللہ کی ناراضگی خوشی سے بدل جاتی ہے، اور خطا کار خرچ نہیں کرتا تو ناراضگی میں اضافہ ہوتا ہے، ایک دن وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ چوتھی حدیث میں جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس خیرات کو قبول فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خیرات کی صورت مثلا کھجور خیرات کی ہے تو اس کی صورت عالم مثال میں خیرات کرنے والے کی طرف منسوب ہو کر پائی جاتی ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ کھجور فلاں شخص کی خیرات ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا صاحبزادہ، اور وہاں عالم مثال میں ملائے اعلیٰ کی دعاؤں سے اور بندے پر رحمت خداوندی سے اس خیرات کی ظاہری صورت تکمیل پذیر ہوتی ہے اور وہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے، اور نسبت کی وجہ سے دنیا میں بھی خیرات کرنے والا برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے، جیسے نسبت کی وجہ سے صاحبزادے کا احترام کیا جاتا ہے، یہ دنیا میں اس خیرات کا سود مند ہونا ہے۔ آخرت میں کنجوسی کا نقصان، درج ذیل 3 حدیثوں میں آخرت میں کنجوسی کا نقصان بیان کیا گیا ہے۔ پہلی حدیث، ارشاد فرمایا جو بھی سونا یا چاندی رکھتا ہے اگر وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا تو جب قیامت کا دن آئے گا تو اس کے لیے اس سونے چاندی سے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر اس سے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا، جب وہ ٹھنڈی پڑ جائیں گی دوبارہ تپائی جائیں گی، یہی عذاب اس کو قیامت کے پورے دن میں ہوتا رہے گا جو 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، پس وہ اپنی راہ لے گا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ اس سزا کا تذکرہ سورۃ توبہ آیت نمبر 34-35 میں بھی آیا، حدیث شریف میں اسی کی وضاحت ہے۔ دوسری حدیث، ارشاد فرمایا جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو وہ دولت قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے ایسے زہریلے ناک کی شکل میں آئے گی جس کے انتہائی زہریلے پن کی وجہ سے سر کے بال جھڑ گئے ہوں گے اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے، ایسا سانپ انتہائی زہریلا ہوتا ہے، پھر وہ سانپ اس کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا اور وہ اس کی دونوں باچیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔
اس سزا کا تذکرہ بھی سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں آیا ہے۔ تیسری حدیث، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حدیث میں سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا وبال بیان فرمایا تو دریافت کیا گیا کہ اگر کسی کے پاس اونٹ، گائیں، بھینسیں اور بھیڑ بکریاں ہوں اور ان کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہے تو کیا سزا ہوگی؟ آپ نے فرمایا ان کی سزا بھی ویسی ہی بیان فرمائی جیسے سونے چاندی کی بیان فرمائی تھی۔ مثلا مویشی کے مالک کو ہموار میدان میں منہ کے بل لٹایا جائے گا اور اونٹ حاضر کیے جائیں گے جو گنتی میں پورے ہوں گے، موٹاپے میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی اور بچہ تک غائب نہ ہوگا، وہ اپنے مالک پر چلیں گے اور اس کو کاٹیں گے۔ تشریح، اموال اور مواشی کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی اس طرح سزا کے دو سبب ہیں، ایک اصلی سبب اور دوسرا معاون سبب۔ اصلی سبب تو خود مالدار کے احساسات اور ادراکات ہیں اور معاون سبب ملائے اعلیٰ میں طے پائے ہوئے امور ہیں۔ تفصیل درج ذیل ہے۔ اصلی سبب، جس طرح یہ چار باتیں ہیں، نمبر ایک صورت ذہنیہ، دوسری صورت ذہنیہ کو کھینچتی ہے، یعنی خیال سے خیال ابھرتا ہے، اور ایسے دو امر جو متضائفین ہیں، یعنی ایک کا سمجھنا دوسرے پر موقوف ہوتا ہے، جیسے ابوت باپ ہونا اور بنوت بیٹا ہونا، جب ان میں سے ایک کا خیال آتا ہے تو دوسرا بھی ذہن میں ضرور آتا ہے، اور جب شہوت کا وفور ہوتا ہے اول اور دل و دماغ میں اس کے ابخرے ہیجانی کیفیت پیدا کرتے ہیں تو خواب میں عورتوں کی صورتوں کو دیکھنے کی نفس میں خواہش پیدا ہوتی ہے، اور جب قلب نور انوار الہی سے خالی ہوتا ہے اور ظلمانی تصورات سے لبریز ہوتا ہے تو ڈراؤنی صورتیں مثلا ہاتھی کی صورت دماغ میں آتی ہے۔ اسی طرح انسانی حواس اپنی فطرت سے چاہتے ہیں، جب نفس پر مثالی قوت کا فیضان ہوتا ہے، یعنی آدمی آخرت میں پہنچتا ہے کہ اس کی کنجوسی اس کے تصورات و ادراکات میں واضح اور کامل طور پر متمثل ہو، پھر یہی احساس اس مال کے تمثل کا باعث بنتا ہے جس میں اس نے کنجوسی کی اور تندہی سے اس کی حفاظت کی ہے اور وہ اس کے افکار پر سوار رہا ہے۔ یہ اموال واضح اور کامل طور پر اس کے سامنے نمودار ہوتے ہیں اور قانون خداوندی کے موافق مالدار اپنے مال سے تکلیف اٹھاتا ہے، یعنی سونے چاندی سے داغا جاتا ہے، یہ سانپ کا ہار پہنایا جاتا ہے اور اونٹ رونتے اور کاٹتے ہیں۔ قانون خداوندی میں اسی طرح سزا طے کی گئی ہے اور گایوں اور بکریوں کی سزا کو بھی اسی انداز پر سمجھ لیں۔ معاون سبب یہ ہے کہ ملائے اعلیٰ زکوٰۃ کے وجوب کو جانتے ہیں، بلکہ وہ وجوب ملائے اعلیٰ ہی میں طے پایا، اور وہاں یہ بات بھی طے پائی کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے ان کو انہی اموال سے سزا دی جائے گی۔ ملائے اعلیٰ میں طے شدہ یہی امور قیامت کے دن سزا کی مذکورہ صورتوں کے فیضان کا سبب بنتے ہیں۔ سانپ کی سزا اور تختیوں کی سزا میں فرق، قرآن کریم میں اور مذکورہ آیات میں اموال یعنی سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی دو سزائیں بیان کی گئیں، ایک مال کا سانپ بن کر گلے کا ہار بننا، دوسرے اس مال کی تختیاں بنا کر اس سے مالدار کے خاص اعضاء کو داغنا۔ یہ دو مختلف سزائیں دو الگ الگ صورتوں میں دی جائیں گی۔ سانپ کا ہار اس صورت میں پہنایا جائے گا جبکہ آدمی پر اجمالی طور پر مال کی محبت غالب آئی ہو، یعنی زندگی بھر مال کی دہائی دیتا رہا، اس صورت میں مال کی وہ محبت شے واحد کی صورت میں متمثل ہوگی، اور مال کی محبت جس نے اس کے نفس کو گھیر رکھا تھا ہار پہنانے کی صورت میں نمودار ہوگی، اور آخرت میں نفس کا ان اموال سے اذیت پانا نہایت زہریلے سانپ کے ڈسنے کی صورت میں جلوہ گر ہوگا۔ اور تختیوں کی سزا اس صورت میں دی جائے گی جبکہ متعین دراہم و دنانیر کی محبت اس پر غالب آئی ہوگی، مال کو سینت کر رکھا ہوگا، بار بار اس کو دیکھتا ہوگا، روپیوں کی گڈی گنتا ہوگا اور خوش ہوتا ہوگا، اور ہمہ وقت دل و دماغ مال کی صورتوں سے بھرے رہتے ہوں گے۔ اس صورت میں وہ مال تختیوں کی صورت میں کامل و مکمل اور تکلیف دہ ہو کر نمودار ہوگا، یعنی اس کی دولت کا ایک پیسہ بھی غائب نہ ہوگا اور اس کی گرم دہکتی تختیاں بنا کر اس کے اعضاء کو داغا جائے گا۔ اللہ کی پناہ۔ ٹھیک ہے، سخی اور بخیل میں موازنہ اور سخی کے رجحان کی وجہ۔ حدیث میں کہ سخی اللہ سے نزدیک، جنت سے نزدیک، لوگوں سے نزدیک، جہنم سے دور ہے، اور بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور، جہنم سے نزدیک، اور جاہل سخی یقیناً اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا ہے عابد بخیل سے۔ اس حدیث میں چار طرح سے سخی اور بخیل کے درمیان موازنہ کیا گیا اور اس کا لازمی نتیجہ جنت سے نزدیک ہونا اور دور ہونا بیان کیا گیا۔ تفسیر درج ذیل ہے۔ سخی اللہ کے نزدیک اور بخیل دور ہے۔ ہر عبادت خواہ بدنی ہو یا مالی، اس کا بنیادی مقصد معرفت الہی کی کوشش اور کشف حجاب کی محنت ہے۔ پس جو بندہ اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے وہ اللہ کو پہچاننے کی اور اس سے پردہ ہٹانے کی تیاری میں لگا ہوا، اور جوئندہ یا بندہ وہ ضرور وصل کی دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور بخیل کو اس کی پڑی ہی نہیں اور مانگے بغیر ماں بھی نہیں دیتی، پھر اس کو وصل کی دولت کہاں نصیب ہوگی۔ سخی جنت سے نزدیک اور بخیل دور ہے۔ سخی جنت کی تیاری میں لگا ہوا ہے اور بخیل اس سے غافل ہے، اور جنت کی تیاری یہ ہے کہ انسان اپنے اندر ملکوتی صفات پیدا کرے اور بہیمی رذائل کا قلع قمع کرے، نفس میں سے نکمی حیات کو دور کرے تاکہ بہیمیت پر ملکیت کا رنگ چڑھے اور انسان جنت والے اعمال کرے۔ سخی یہ محنت کر رہا ہے اس لیے وہ جنت میں پہنچ کر دم لے گا، اور بخیل اس محنت سے دور ہے اس لیے وہ جنت سے دور ہوگا۔ سخی لوگوں سے نزدیک اور بخیل دور ہے۔ لوگ سخی سے محبت کرتے ہیں اور بخیل سے نفرت، اور سخی سے لوگ مناقشہ بھی نہیں کرتے اور بخیل کو کوئی نہیں بخشتا۔ سخی کی کوتاہیاں لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں اور بخیل کی خوردہ گیری کرتے ہیں، اور موت کے بعد لوگ سخی کو روتے ہیں اور بخیل پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور لوگ سخی سے جھگڑا اس لیے نہیں کرتے اور بخیل سے اس لیے الجھتے ہیں کہ جھگڑوں کی جڑ خود غرضی اور انتہائی درجے کا حرص ہے۔ سخی اس سے پاک ہے، وہ عالی ظرف اور دریا دل ہوتا ہے اور دوسروں کا بھلا چاہتا ہے، اس لیے اس سے مناقشے کی نوبت نہیں آتی۔ اور بخیل کا معاملہ برعکس ہے، وہ اپنا ہی بھلا چاہتا ہے اس لیے ہر کوئی اس سے تکرار کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ خود غرضی اور انتہائی حرص سے بچو، اسی نے گزشتہ امتوں کو تباہ کیا ہے، کیونکہ جب معاشرے میں یہ رذیلہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ ناحق خون کرنے سے بھی درغ نہیں کرتے، نہ جائز اور ناجائز میں امتیاز کرتے ہیں۔
جاہل سخی عابد بخیل سے اللہ کو زیادہ پیارا ہے. یہاں جاہل سے مراد وہ شخص ہے جو بدنی عبادت نافلہ کے فوائد سے آشنا نہیں، اس لیے وہ اس میں کم حصہ لیتا ہے. البتہ وہ مالی عبادت نافلہ کے فوائد سے واقف ہے، اس لیے وہ خیرات کا خوگر ہے. اور عابد سے مراد بدنی عبادت نافلہ میں دلچسپی رکھنے والا شخص ہے، کیونکہ اس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا اور وہ انفاق کے فضائل سے واقف نہیں ہوتا، اس لیے مال خرچ کرنا اس پر شاق ہوتا ہے. اور جب فطرت میں فیاضی ہوتی ہے تو آدمی جو بھی عبادت کرتا ہے دل کے داعیے سے کرتا ہے، اس لیے وہ اتم اور اکمل ہوتی ہے. اور جو دو ہمت ہوتا ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے طبیعت پر جبر کر کے کرتا ہے، اس لیے وہ کچھ زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا. غرض مذکورہ دونوں شخصوں میں سے ہر ایک کے اندر ایک خوبی ہے اور ایک کمی. حدیث شریف میں دونوں کے مجموعے کا لحاظ کر کے موازنہ کیا گیا تو جاہل سخی کا پلہ عابد بخیل سے بھاری رہا، اس لیے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. اور جاہل سخی کا پلہ بھاری اس لیے رہا کہ وہ خیر لازم میں اگرچہ کوتاہی کرتا ہے مگر خیر متعدی میں کوشاں ہے، اور عابد بخیل کا معاملہ اس کے برعکس ہے، اور اللہ پاک کو خیر لازم سے خیر متعدی زیادہ پسند ہے. سخی کا سینہ خرچ کے لیے کھلتا ہے اور بخیل کا دل بھجتا ہے. حدیث میں ہے کہ بخیل کا اور خیرات کرنے والے کا حال ان دو شخصوں جیسا ہے جنہوں نے لوہے کی زرہیں پہن رکھی اور ان کے دونوں ہاتھ ان کی چھاتیوں اور چمبرون یعنی ہنسلی کی ہڈیوں سے چمٹے ہوئے ہوں. بس جب بھی خیرات کرنے والا کوئی خیرات کرنا چاہتا ہے تو وہ زرہ کشادہ ہوتی ہے، اور بخیل جب بھی خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ زرہ مل جاتی ہے اور اس کے حلقے اپنی جگہ پر بھج جاتے ہیں. تشریح: اس تمثیل میں انفاق اور امساک کی حقیقت اور ان کے جوہر کی طرف اشارہ، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب کسی انسان کے دل میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے اور وہ تقاضا اس کا احاطہ کر لیتا ہے اور وہ آدمی کام کرنا چاہتا ہے، تو اگر وہ فیاض طبیعت سخی دل ہوتا ہے تو اس کو روحانی انشراح حاصل ہوتا ہے اور وہ مال پر ٹوٹ پڑتا ہے اور مال اس کو حقیر و ذلیل نظر آنے لگتا ہے اور اس کو اپنی ذات سے جدا کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور اگر وہ شخص انتہائی حریص ہوتا ہے تو اس کا دل مال کی محبت میں ڈوب جاتا ہے اور مال کی رعنائی اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگتی ہے اور اس کے دل پر قبضہ جما لیتی ہے. بس مال کے دل فریبی سے اس کا دل نہیں ہٹ سکتا اور وہ مال خرچ کرنے سے رک جاتا ہے اور سارا مدار انہی خصال پر ہے. فیاض آدمی کا نفس خسیس حیات سے سخت جھگڑا کرتا ہے اور حریص کا نفس ان حیاتوں کے ساتھ گتھ جاتا ہے. اس تحقیق سے درج ذیل دو حدیثوں کا مطلب بھی جانا جا سکتا ہے. حدیث میں ہے کہ مکار، بخیل اور احسان جتلانے والے جنت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ خصال بد نفس کو نکمی حیاتوں سے پاک ہی نہیں ہونے دیتی. اور حدیث میں ہے کہ خود غرضی اور ایمان کسی بندے کے دل میں کبھی اکٹھا نہیں ہوتے، کیونکہ یہ دونوں متضاد کیفیات ہیں اور ضدین کا اجتماع جو ہے وہ ناممکن ہے. خیرات کرنے والوں کے لیے جنت کا مخصوص دروازہ. حدیث میں کہ جو شخص فی سبیل اللہ یعنی جہاد میں استعمال کے لیے کسی بھی چیز کا جوڑا یعنی ایک سی دو چیزیں خرچ کرے گا، اس کو جنت کے کسی دروازے سے بلایا جائے گا. اور جنت کے متعدد دروازے ہیں، بس جو نماز والوں میں سے ہوگا یعنی نوافل بہت پڑھتا ہوگا یا فرض اچھی طریقے سے ادا کرتا ہوگا اس کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا. اور جو جہاد والوں میں سے ہوگا اس کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا. جو صدقے والوں میں سے ہوگا اس کو صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا. جو روزے والے میں سے ہوگا اس کو سحرابی کے دروازے سے بلایا جائے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جو کسی بھی دروازے سے بلایا جائے اس کے لیے وہ کافی ہوگا، مگر کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو سبھی دروازے سے بلایا جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسے بھی ہوں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں. تشریح: جنت کی حقیقت نفس کی راحت ہے. جنت میں پہنچنے پر عالم بالا سے نفس پر یہ بات مترشح ہوگی کہ اللہ پاک اس سے خوش ہیں، اس کے کام ملکیت کے مناسب ہیں اور اس کے وہاں دل جمعی نصیب ہوگی. سورہ آل عمران آیت نمبر 107 میں ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. رحمت جنت اور اس کی تمام نعمتوں کو شامل ہے. اور تہی دستان رحمت کا حال سورۃ البقرہ آیت نمبر 116 میں بیان کیا گیا کہ ان پر اللہ کی فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہوگی اور وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. جہنم اور اس کی ہر تکلیف لعنت خداوندی کا نتیجہ ہے. اور جنت ان لوگوں کے حصے میں آئے گی جو بہیمیت کے چنگل سے چھٹ گئے ہیں اور انہوں نے اعمال صالحہ کے ذریعے ملکیت کو قوی کر لیا. اور بہیمیت کی تاریکیوں سے رحمت کی طرف نکلنے کی راہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرے جو ظہور ملکیت کی راہ ہموار کرتی اور بہیمیت کو مغلوب کرتی ہیں. اور ان خصال کی تحصیل کچھ مشکل نہیں کیونکہ وہ انسان کے خمیر میں گنی ہوئی. ایسی چند خوبیاں یہ ہیں. پہلی خوبی خشوع طہارت. جو لوگ اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور پاکی کا اہتمام کرتے ہیں ان کو نماز کا خصوصی ذوق حاصل ہوتا ہے کیونکہ نماز کی روح اخبات اور خشوع اور پاکی نماز کے لیے شرط ہے. ایسے لوگوں کو جنت میں باب نماز سے بلایا جائے گا. دوسری خوبی سماحت یعنی سیر چشمی. جو لوگ عالی ظرف ہیں وہ تین کام کرتے ہیں: خوب صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زیادتی کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں اور وہ خواہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائے مومنین کے لیے بازو بچھاتے ہیں اور ان کے ساتھ انکساری سے پیش آتے ہیں. اس خوبی والوں کو جنت میں باب صدقے سے بلایا جائے گا. تیسری خوبی بہادری. جب اللہ کی زمین شر و فساد کی آماجگاہ بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اصلاح و فلاح کے لیے جو نظام پسند کرتے ہیں وہ بعض بندوں کے دل میں الہام فرماتے ہیں اور یہ الہام ان کو بہادر و جوامرد بنا دیتا ہے اور وہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے میدان میں نکل آتے ہیں اور شیوائے سرفروشی اختیار کرتے ہیں. انہی مجاہدین کو جنت میں باب جہاد سے بلایا جائے گا. چوتھی خوبی بہیمیت کو زیر کرنا. یہ بعض لوگوں کے مزاج میں ملکیت اور بہیمیت میں کھینچاتانی ہوتی رہتی ہے. وہ بہیل خداوندی اپنے ذاتی تجربے سے یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ بہیمیت کو رام کرنے کا طریقہ روزے رکھنا اور اعتکاف کرنا ہے. اسی سے بہیمیت کا زور ٹوٹ سکتا ہے اور نفس بہیمیت کی تاریکی سے نجات پا سکتا ہے. چنانچہ وہ اس الہام کو گوش نیوش سے سنتے ہیں اور خالص جذبے سے روزے رکھتے ہیں اور اعتکاف کرتے ہیں. ان لوگوں کو بھی آخرت میں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور جنت میں ان کو باب ریان سے بلایا جائے گا. ریان کے معنی ہے سیرابی. چونکہ یہ باب روزوں کی تشنگی کی جزائے خیر ہے اس لیے یہ نام دیا گیا ہے.
اچھا، مذکورہ 4 خوبیوں کا تذکرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے کیا. ان کے علاوہ اسی قبیل کی چند خوبیاں یہ بھی ہیں. پہلی خوبی فقاہت. کچھ لوگ دن رات ایک کر کے دین میں مہارت اور ملکہ پیدا کرتے ہیں. یہ رسوخ علمی بھی بڑی خوبی ہے. سورۃ توبہ آیت نمبر 122 میں اس کا تذکرہ ہے، تفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور احادیث میں بکثرت اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے. دوسری خوبی صبر و رضا. کچھ بندے آزمائش میں مبتلا کیے رہتے ہیں، وہ مصائب کا شکار ہوتے ہیں. کچھ لوگ غربت و افلاس سے دوچار ہوتے ہیں. ان کٹھن حالات میں جو لوگ ہمت سے کام لیتے ہیں اور صبر شعار بنے رہتے ہیں اور اللہ کے فیصلوں پر دل سے راضی ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی آخرت میں بڑا اجر اور ثواب ہے. ابن ماجہ میں ایک روایت ہے کہ جس کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائے اور وہ صبر کرے تو وہ بچے جنت کے 8 دروازوں پر اس کا انتظار کریں گے، چاہے جس دروازے سے داخل ہو جائے. تیسری خوبی عدل و انصاف. اللہ تعالیٰ جس بندے کو زمام اقتدار سونپے وہ اگر انصاف کو شیوا بنائے تو یہ بھی بڑی خوبی کی بات ہے. حدیث میں 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ آیا جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں رکھے گا. ان میں سب سے پہلے انصاف پرور بادشاہ کا تذکرہ کیا. اور انصاف پرور حاکم وہ ہے جو لوگوں کو جوڑے اور کبھی لوگوں میں عداوت پیدا ہو جائے تو اس کو الفت و محبت سے بدلنے کی کوشش کرے. لڑاؤ اور حکومت کرو، یہ ظالموں کا شیوا ہے. چوتھی خوبی توکل بخدا. مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ پر اعتماد کرے، دوسری طرف نہ دیکھے. اس لیے بدشگونی کو شرک قرار دیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بدشگونی کا وسوسہ آتا ہے مگر جو اللہ پر توکل کرتا ہے اس کا وسوسہ کافر ہو جاتا ہے. اور حدیث میں سے 70,000 لوگوں کا تذکرہ آیا جو بے حساب جنت میں جائیں گے، اور وہ لوگ ہوں گے جو نہ بدشگونی لیتے ہوں گے اور نہ منتر پڑھواتے ہوں گے، نہ داغ لگواتے ہوں گے، بلکہ اپنے پروردگار پر ہی توکل کرتے ہوں گے. اور محتم بشان خوبیاں ان 8 میں منحصر نہیں، ان کے علاوہ خوبیوں کا بھی روایت میں تذکرہ آیا. مثلا نماز ضحیٰ پر مداومت کرنے والوں کے لیے بھی ایک دروازہ ہوگا جس سے قیامت کے دن ان کو پکارا جائے گا، اور توبہ کرنے والوں کے لیے بھی باب التوبہ ہوگا. حاصل کلام یہ کہ نفس کے بہیمیت کی ظلمت سے رحمت خداوندی کی طرف نکلنے کے لیے یہ اہم اعمال ہے. بس ان کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے تاکہ مطلوب حاصل ہو. اور حکمت خداوندی میں یہ بات طے ہے کہ ان اعمال میں سے ہر ایک عمل کے لیے جنت کا ایک دروازہ ہو جس سے وہ اعمال کرنے والے داخل ہوں. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ سورۃ الحجر آیت نمبر 44 میں جہنم کے 7 دروازوں کا تذکرہ ہے. لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. یعنی جہنم کے 7 دروازے، ہر دروازے کے لیے جہنمیوں کے الگ الگ حصے ہیں. جنت کے دروازوں کا اجمالی تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے، تعداد مذکور نہیں ہے. سورۃ الزمر آیت نمبر 73 میں کہ وفتحت ابوابها، یعنی جب جنتی گروہ بنا کر جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے تو جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے. البتہ حدیث میں اس کی صراحت ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم سے ایک دروازہ زائد ہے. یہی حکمت خداوندی کا مقتضا ہے کہ جس طرح جہنم کے دروازے اور جہنمیوں کے الگ الگ حصے ہیں، اسی طرح جنت کے بھی دروازے ہوں اور جنتیوں کے بھی الگ الگ حصے ہوں. اور ایک دروازے کی زیادتی اس لیے کہ رحمت غضب پر غالب ہے. فائدہ: سابقین میں سے جو لوگ بلند پایا ان کے لیے نیکوکاری اور اعمال صالحہ کی زیادتی 2، 3 اور 4 دروازے بھی کھولتی ہے، اور وہ قیامت کے دن متعدد دروازوں سے بلائے جائیں گے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے تو یہ وعدہ کیا گیا کہ ان کو جنت کے سبھی دروازوں سے بلایا جائے گا. فائدہ: حدیث کے شروع میں جہاد کے لیے دل کھول کر خرچ کرنے والے کو جنت کے کسی دروازے سے بلانے کا جو تذکرہ ہے محض اہتمام کی زیادتی کے لیے، یعنی جہاد کے لیے خرچ کرنے کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے، ورنہ وہ بھی ایک صدقہ ہے اور صدقہ کرنے والوں کے لیے علیحدہ دروازہ ہے، اسی سے اس کو بھی بلایا جائے گا. یہ دونوں فائدے کتاب میں ہیں. باب نمبر 3، زکاتوں کے نصاب. تمام قابل زکوٰۃ اموال کے لیے شریعت نے نصاب متعین کیے ہیں تاکہ غنی مالداری کا تحقق ہو. حدیث میں ہے خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی. اچھا، بہترین خیرات وہ ہے جو مالداری کی پیٹھ سے ہو، یعنی خیرات کرنے کے بعد بھی مالداری باقی رہے، آدمی محتاج ہو کر نہ رہ جائے، وہ ورنہ غریب نوازی اور خیش آزاری ہوگی. غلہ اور کھجور کے نصاب کی حکمت. حدیث میں ہے کہ 5 وسق سے کم کھجوروں میں زکوٰۃ نہیں. 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے اور سا 4 مد کا، اور مد احناف کے نزدیک 2 رطل کا، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک 1 رطل اور تہائی رطل کا ہوتا ہے. اور رطل عراقی 407 گرام کا ہوتا ہے. بس 1 سا احناف کے نزدیک 3 کلو 261 گرام ہے، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک 2 کلو 173 گرام ہے. اور 1 وسق احناف کے نزدیک 195 کلو اور 360 گرام ہے. اور 5 وسق 976 کلو 800 گرام ہے، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک 651 کلو 90 گرام ہے. غلہ اور کھجوروں کا یہ نصاب اس لیے مقرر کیا گیا کہ یہ مقدار ایک چھوٹے کنبے کی سال بھر کی ضرورت کے لیے کافی ہے. چھوٹا کنبہ 3 افراد پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی میاں بیوی اور کوئی نوکر یا دونوں کا کوئی بچہ، اور 4 افراد ہو تو وہ بھی چھوٹا کنبہ ہے. اور انسان کی عام خوراک 1 رطل یا 1 مد ہوتی ہے. بس جب ہر ایک اتنی مقدار کھائے گا تو یہ مقدار 1 سال تک ان کے لیے کافی ہوگی. اور کچھ بچ بھی جائے گا جو ہنگامی ضروریات کے لیے، مثلا مہمانداری کے لیے یا لاؤن کے لیے کام آئے گی. فائدہ: مذکورہ حدیث میں عشر کا بیان ہے، زکوٰۃ کا اس میں اختلاف ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ کھجور کے تاجر کی قابل زکوٰۃ مالیت کا بیان ہے، یعنی 5 وسق کھجوریں چاندی کے نصاب کے بقدر ہے، اس لیے ان میں زکوٰۃ واجب ہے. اور دیگر ائمہ کے نزدیک یہ زکوٰۃ کی پیداوار کے عشر کا بیان ہے، ان کے نزدیک اسی غلے اور پھلوں میں عشر واجب ہوتا ہے جو سال بھر باقی رہ سکتے ہیں اور ان کی مقدار کم از کم 5 وسق ہو. اس سے کم پیداوار میں عشر واجب نہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پیداوار میں مطلقاً عشر واجب ہے. چاندی کے نصاب کی حکمت. حدیث میں ہے کہ 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں. اوقیہ 40 درہم کا وزن ہے، اور 5 اوقیہ 200 درہم یعنی 612 گرام چاندی ہے اس کی قیمت ہے. اور یہ نصاب اس لیے تجویز کیا گیا کہ اگر اشیاء کے بھاؤ معتدل ہو تو ایک چھوٹے کنبے کی سال بھر کی ضرورت کے لیے اکثر
ممالک میں یہ مقدار کافی ہے. آپ معتدل ممالک کی گرانی اور ارزانی کا جائزہ لیں, یہی بات پائیں گے. اونٹوں کے نصاب کی حکمت. حدیث میں ہے کہ 5 سے کم اونٹوں کے ریوڑ میں زکوٰۃ نہیں, اور ان میں سے زکوٰۃ ایک بکری لی جاتی ہے. یہاں 2 سوال ہیں. ایک کہ زکوٰۃ میں اصل یہ ہے کہ وہ جن سے مال سے لی جائے, پھر اونٹوں کی زکوٰۃ میں بکری کیوں لی جاتی ہے؟ تو یہ کہ نصاب کوئی محتم بالشان عدد ہونا چاہیے, اور 5 اونٹ کوئی بڑا مال نہیں, پھر اتنے اونٹوں میں زکوٰۃ کیوں واجب ہے؟ سوال دوم کا جواب یہ ہے کہ 5 اونٹ 2 اعتبار سے مال کی کافی مقدار ہے. 2 اعتباروں سے. ایک یہ کہ اونٹ مویشی میں عظیم الجثہ کثیر الفائدہ جانور ہے, اس کو ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے, اس پر سواری کی جا سکتی ہے, اس کے دودھ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, اس سے نسل حاصل کی جا سکتی ہے, اور اس کے بال اور کھال سے گرم کپڑے بنائے جا سکتے ہیں. اس اعتبار سے تھوڑے اونٹ بھی بہت ہے. دو میں کہ بعض لوگ ایسی چند عمدہ اونٹنیاں پالنے پر اکتفا کرتے ہیں جو بہت اونٹنیوں کا کام کرتی ہیں, اور قیمت کے اعتبار سے بھی 5 اونٹ 40-50 بکریوں کے مساوی ہیں, کیونکہ دور نبوی میں اور دور خلافت میں ایک اونٹ 8, 10 یا 12 بکریوں کے برابر سمجھا جاتا ہے. روایات میں بکثرت یہ بات آئی کہ روایات آئی ہے بس 5 اونٹ 40-50 بکریوں کے برابر ہوئے, اور اتنی بکریوں میں سے ایک بکری لی جاتی ہے, اس لیے 5 اونٹوں میں سے ایک بکری لی جاتی ہے. اور سوال اول کا جواب یہ ہے کہ اونٹ کا کم از کم 1 سالہ بچہ ہی زکوٰۃ میں لیا جا سکتا ہے, اس سے چھوٹا نہیں لیا جا سکتا, کیونکہ وہ ماں کے دودھ کا محتاج ہوتا ہے, اور بنت مخاض کی مالیت بہت زیادہ ہوتی ہے. 5 اونٹوں میں سے اتنی زیادہ زکوٰۃ لی جائے گی تو فریضہ جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا, اس لیے 25 سے کم اونٹوں کی زکوٰۃ میں بکریاں لی جاتی ہیں. چلیے ٹھیک ہے, آج ہم یہیں تک کرنے دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.